سلامت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ساری رات روتے تھے، ساری رات۔ ایک دن ایک خادم نے پوچھا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، مقام دیا۔ وہ پھر رونے لگے کہ میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا اور وہ بھی مل گیا تھا، اس کے پیچھے رو رو نبی اندھے ہو گئے 40 سال۔ او میرے بھائی، میں نے تو اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، ذبح ہوتے دیکھا۔ کون سی نسل؟ میرے حبیب کی نسل۔ اللہ چاہتا تو کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا۔ محرم میں کیوں واقعہ پیش آیا کہ سال شروع ہوتے ہی تمہیں یاد دہانی کرائے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ ہر نیا سال آ کر شرابیں پینے کے لیے نہیں ہے، غل غباڑے کے لیے نہیں ہے، موج مستی زنا کے لیے نہیں ہے۔ سال آتا ہے تو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کرنا پڑے کر گزرو۔ لیتک تحلو والایام مریضۃ ولیتک ترضی والانام خضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حجن وکل الذی فوق التراب التراب۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ساری دنیا مل جائے الحمدللہ، اللہ کو راضی کرتے ہوئے سارا کچھ چلا جائے الحمدللہ، کیونکہ میری منزل مجھے مل گئی، میری منزل مجھے مل گئی۔ میں اللہ کی طلب میں ہوں، میں اللہ کی تلاش میں ہوں، میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، میں اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا ملنے کے بعد بھی چلی جاتی ہے، جوانی آنے کے بعد ڈھل جاتی ہے، زندگی ملنے کے بعد موت آ جاتی ہے، صحت کے بعد بیماری آ جاتی ہے، عروج کے بعد زوال آ جاتا ہے، گھروں سے اٹھ کر قبروں میں اتار دیا جاتا ہے۔ جن کے لیے سب کچھ بنایا ہے انہیں یاد میں نہیں رہتا کہ باپ کی قبر کہاں ہے اور باپ کو دفن کہاں کیا تھا۔ تم تو انگلینڈ میں رہتے ہو، یہاں تو رشتے ناتوں کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے میں کیسے خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک لبیک لبیک۔ لیکن میں تمہیں پاکستان کی سناتا ہوں، پاکستان کی، انگلستان کی نہیں، امریکہ کے نہیں، پاکستان کی۔ ایک جنازے میں شریک تھا، ایک ساتھی مل گئے، میں نے ان سے کہا یار آپ کے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنا ہے، مجھے لے چلو۔ کون؟ بیٹا، پوتا نہیں، پڑپوتا نہیں، بیٹا، سکا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا۔ اچھا آؤ، ایک قبر پہ کھڑا کر دیا، میں نے ہاتھ اٹھائے، وہ پیچھے سے آواز آئی راؤ صاحب یہ آپ کے باپ کی قبر نہیں ہے۔ اچھا کون سی ہے؟ بیٹے کو باپ کی قبر کا نہیں پتا، کون سی ہے؟ ایک پرائے نے آ کر بتایا، یہ نہیں وہ ہے، یہ ہے اولاد، یہ ہے اولاد۔ اور ادھر ہے اللہ، ادھر ہے اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ۔ کھیل اور بازی جو کھیلنی ہے، 4 دن اپنے من کو راضی کرنا ہے تو جاؤ، اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو آؤ۔ زندگی کا راستہ یہی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے، جنت کا راستہ یہی ہے۔ سجدوں میں سر رکھنا یہ ہے عزت کا راستہ، سچائی کا خوگر ہونا یہ ہے عزت کا راستہ، لوگوں کے لیے پچھنا جھکنا یہ ہے عزت کا راستہ۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر داؤ لگا جانا، ہر بازی کھیل جانا یہ ہے عزت کا راستہ۔ اس مٹ جانے والے گھر، اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے گھر، اس مکڑی کے جالے کے پیچھے اللہ رسول کو نہیں چھوڑنا۔ عبید بدر کی جنگ میں زخمی ہو کر گرے، اٹھا کے لائے گئے اللہ کے نبی کے پاس، تو پاؤں پکڑ لی اور چومے، کہا یا رسول اللہ میں قربان ہوں اللہ پر کیا نہیں ہوا؟ کہا ہاں میں قیامت کے دن تیری گواہی دوں گا، میں تیرا گواہ بنوں گا قیامت کے دن۔ احد کی جنگ میں چاروں طرف شکست ہو چکی ہے اور اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے چاروں طرف سے وار ہو رہے ہیں، اور چند صحابہ زندگی کی آخری بازی سمجھ کے کھیل رہے ہیں۔
اور ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں عشق و محبت کی لازوال داستان کے بعد میں آنے والے ان سے روشنی لیں گے. 1000 آدمی آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے. اور آگے ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبادہ بن صامت، سعد بن معاذ، سہل بن حنیف، قتادہ بن نعمان، یہ چند نوجوان ہیں جو سینہ سفر ہیں اور ہر تیر کو سینے پر لے رہے ہیں، ہر تلوار ہر تیر کو ہاتھ پہ لے رہے ہیں، تلواروں کے بعد سینوں پر لے رہے ہیں کہ ایک سنسناتا تیر آیا اور قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں جا لگا. اللہ کے نبی ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ 12-14 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا ہے. تو قتادہ نے یوں مڑ کے اللہ کے نبی کو دیکھا، اوئے ہوئے یوں جو دیکھا تو یہ تیر لگا ہوا تو ساری خون نکلا ہوا. تو ان کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی بے ساختہ رو پڑے اور تیر کھینچا اور اس کے اوپر کیما بنی ہوئی آنکھ کو کٹھا کیا، پھر اپنی ہتھیلی پہ رکھا، پھر اس کو یوں اٹھایا، پھر ان کی آنکھ میں اس کینے کو وہ ساری کٹی یہاں رکھا، پھر اوپر ہاتھ رکھا، پھر کہا اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے. اور جو ہاتھ ہٹایا تو یہ اس سے زیادہ چمک رہی تھی، حسین تھی. کس کو راضی کرنا ہے؟ من کو یا اللہ اس کے رسول کو؟ ہر سال نیا مہینہ جب چڑھتا ہے یہ پیغام دیتا ہے، دیکھو کٹے ہوئے سر، دیکھو یہ کٹے ہوئے سر پیغام دے رہے ہیں کہ لیتک تحلو والایام مریرۃ، یا لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاض، کہ یہ سستا سودا ہے، کھاٹے کا نہیں. میں اس لیے خبر ہوں اللہ راضی ہو کے جنت دے دے. آپ لوگ اتنے پھنس کے بیٹھے ہو گھٹن گرمی کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے. یہ وہ شاہ سوار ہے جو ماں کا دودھ پیتا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ ماں کا دودھ پیتے تھے تو میرے نبی نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، ریحانتی حسن اور حسین، میرے بچے حسن اور حسین. یہ وہ ہستیاں ہیں. میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہا، واجب خطبہ دینا بھی واجب، سننا بھی واجب. اور حسن حسین کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، یوں مسجد پیک نمازیوں سے. آپ پیچھے کہتے بھائی یہ بچوں کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ، نہ میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، واجب خطبہ. مجمع کو چیرا، صحابہ حیران، آپ کہاں گئے؟ تقریر درمیان میں چھوڑ دی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تیر کی طرح گئے. دروازے میں جا کر دونوں بچوں کو اٹھایا اور ان کو لے کر آئے، ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا اور پھر جمعے کی تقریر شروع ہو گئی. حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک علی کے مشابہ. حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ. آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. یہ وہ شہزادے تھے کہ رکوع سجدے میں ہوتے میرے نبی اور یہ اوپر کمر پہ بیٹھ جاتے تھے اور آپ سجدہ لمبا فرما دیتے تھے. یہ وہ شہزادے ہیں. آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے، حسن کو کھیلتے ہوئے یوں زبان دکھاتے، وہ آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے اور پھر آپ زبان منہ میں دے لیتے، پھر بچہ حیران ہو کے بیٹھا، پھر آپ یوں کرتے، پھر ویسے زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے. جن کو نبی نے گودوں کھلایا اسے امت نے ذبح کر کے نیزوں پہ چڑھا دیا. ان کے آپس میں ان کے ساتھ کھیل کر کشتی کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کشتی کرتے تھے، پھر دونوں بچوں کی کشتی کراتے تھے. تو ایک کشتی ہو رہی تھی، حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے تو اب حسین کو کہہ رہے تھے شاباش شاباش شاباش. تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں حسن کو نہیں دے رہے. تو ہم نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دیے جا رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے جا رہا ہوں. یہ سبب ہو کے نیزے پر چڑھ کر پیغام دے رہے ہیں. عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، سائے
ایسے بدیاں ہزار غلام ہیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چو قصولی دیتے جڑے واقف پر اسراراں ہو سجدیوں سر چین با ہو جڑے کافر کہیں ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے کہ مخ نہ موڑے ہمیں سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی ربا ہو سر دیتے تے رات نہ بھننے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ کلمے سے کھیلو نہیں میرے بھائیو کلمے سے کھیلو نہیں کلمے کو سینے سے لگاؤ اندر میں اتارو جسم کو سجاؤ گھر کو سجاؤ زندگی کو سجاؤ چلتے پھرتے اللہ کے محبوب بن جاؤ ہم پر وہ امتحان نہیں آئیں گے جو اللہ نے ہم سے لیے نہیں آئیں گے نواسہ رسول کا سر اور کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے پڑا منہ پہ چھڑیاں مار رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے کے ظالم یہ چھڑی ان ہونٹوں پہ مت مار میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے اللہ کے نبی نے چوما ہے میں نے ان لبوں پہ اللہ کے نبی کے لبوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے میرے بھائیو مسلمان جہاں بھی رہتا ہے اللہ رسول کو راضی کر کے چلتا ہے اللہ اس کی منزل ہے اللہ کا نبی اس کا رہبر ہے کہ رہبر کے بغیر منزل نہیں ملتی رہبر کے بغیر راستہ نہیں ملتا جہاں رہو محمدی بن کے رہو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا بن کے رہو پھر بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے پھر اللہ تمہارے سامنے ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا پھر اللہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے جنت کی شراب پلائے گا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا ایک جنت کا لو لیول کہ اس میں جنتی فٹ ڈال کے پی رہے ہیں ایک اس سے مڈل لیول وہ کیا ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا جنت کے غلام جنت کے فرشتے جنت کی لڑکیاں جنت کی حوریں انہیں پیش کر رہیں گی پلا رہی ہوں گی جنت کی لڑکی کون سی لڑکی انگلی کے فنگر ٹپ سورج کو دکھائے سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں دوپٹے کو ہوا میں لہرا کے کائنات کو شودار ہو جائے روشن ہو جائے اپنا ہاتھ یوں کر دے تو ساری کائنات کے اندھیرے بلیک ہول بھی روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں مردوں سے بات کر ان میں زندگی دوڑ جائے زندوں کو جھڑک دکھا دے ان کے کلیجے پھٹ جائیں ایک قدم چل کے جب خامن کی طرف آتی ایک سٹیپ ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامن کو دکھاتی ہے 1,00,000 ناز و انداز اپنے خامن کو دکھاتی ہے اس کے جسم پہ 100 جوڑوں میں چاندی کی طرح شیشے کی طرح چمکتا ہوا جسم نظر آئے جو پاؤں سے لے کر انگوٹھے تک زعفران سے بنی انگوٹھے سے لے کر چھاتی تک مشک سے بنی چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے بنی گردن سے لے کر سر تک کافور سے بنی 130 فٹ اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ اس کی ہائٹ ہے اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے چلتے ہیں پانی آبشار کی طرح اور اس کی ایڑی کو آ کر چومتے ہیں 130 فٹ لمبے بال اور اس میں موتی لگے ہوئے اس میں ہیرے لگے ہوئے اس میں یاقوت لگے ہوئے اس میں جواہرات لگے ہوئے ان بالوں کو اٹھانے کے لیے اور لڑکیاں ہوں گی ان کے بال اٹھا کے چلیں گی اور وہ جو لباس پہنیں گی لباس وہ غرارہ وہ لہنگا وہ 3 میل کے ریڈیس میں ہوگا 3 میل کے ریڈیس میں 3 میل کے ریڈیس میں لباس اس کا گھوم رہا ہوگا 3 میل کے اندر اس کا لباس گھوم رہا ہوگا جب وہ تمہیں دیکھے گی تو تمہارا چہرہ اور اس کا چہرہ آمنے سامنے جب وہ منہ پھیر کے یوں بیٹھے گی تو بھی اس کا چہرہ تمہارے سامنے رہے گا وہ پیٹھ پھیرے یا تمہارے منہ کر کے بیٹھے تم اس کا چہرہ ہر وقت دیکھو گے ان اقبلت او ادبرت آگے آئے یا پیچھے جائے پیٹھ کے ساتھ چہرہ نظر آئے گا چہرہ ایک پل کے لیے آنکھوں سے دور نہیں ہوگا اور ایک نظر دیکھا اور پھر رب ذوالجلال کی قسم 1000 برس بیٹھ کے دیکھتے رہو تو تمہارے دیکھنے کا شوق ختم نہیں ہوگا کہ ہر پل میں اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے میرا اللہ کیوں کہتا ہے زنا نہ کر ان پاکیزہ لڑکیوں کو تیرے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے شراب نہ پی یہ شراب میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کہ ایک وی وی آئی پیز
VIP درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ